ڈھولو تو روزانہ اسکول سے واپس آتے ہی فوراً کھانا کھاتا اور ددو کی مدد کروانے راج محل کو نکل جاتا۔ کہتا تو وہ چھوٹو کو بھی تھا کہ میرے ساتھ چلو، پر وہ چھوٹو ہی کیا جو ڈھولو کی بات مان کر کوئی کام کا کام کر لے۔ آج بھی ڈھولو راج محل جا چکا تھا اور چھوٹو پورے سنک گڑھ کی آوارہ گردی میں مصروف تھا۔ وہ تو اپنی طرف سے للہ کو ڈھونڈنے نکلا تھا تاکہ کچھ دیر کرکٹ کھیل سکے، لیکن للہ اسے نہ تو اپنے گھر پر ملا نہ ہی ببن میاں کی دکان پر، تو اس نے اکیلے ہی گاؤں میں گھومنا شروع کر دیا۔ چٹکی نے کل بھی اسی وجہ سے اسے ددو سے ڈانٹ پٹوائی تھی کہ یہ سارا دن گھر نہیں آتا اور پڑھائی تو بالکل بھی نہیں کرتا، لیکن چھوٹو بھی کیا کرتا، آج کل نہ تو ڈھولو کے پاس کرکٹ کھیلنے کا وقت تھا اور للہ اور بابو تو اسکول سے واپس آتے ہی غائب ہو جاتے تھے، اور چھوٹو جب تک کرکٹ نہ کھیل لے پڑھائی اس کے حلق سے نہیں اترتی تھی۔ آج تو اس نے انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے سنک گڑھ پورا ہی گھوم لیا اور اب شام ہو چکی تھی، تو اس نے واپس گھر جانے کا سوچا۔ جیسے ہی وہ گھر داخل ہوا، چٹکی اسے پڑھتی ہوئی نظر آئی۔ فوراً سے بولی، آج پھر تم نے پورے گاؤں میں آوارہ گردی کی ہوگی؟ آنے دو ددو کو، آج پھر تمہاری شکایت لگاؤں گی میں۔ چھوٹو بھی برے منہ بناتا کمرے میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تو ڈھولو اور ددو آ گئے اور چٹکی نے ددو کو شکایتیں لگانا شروع کر دیں۔ ددو، اس نے کل کی ڈانٹ سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا، یہ آج بھی پورا دن گھر میں نہیں تھا اور بستہ تو اس نے کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آج ددو اسے ڈانٹ ہی نہیں رہے تھے اور خاموشی سے کھانا بنانے لگے۔ چھوٹو کو ذرا سی تو شرمندگی ضرور ہوئی کہ ددو تو ناراض ہی ہو گئے ہیں، وہ تو بات ہی نہیں کر رہے۔ دوسرے دن صبح بچے اسکول کے لیے نکلے۔ چھوٹو، للہ اور بابو آگے جا رہے تھے، جبکہ ڈھولو اور رادھا پیچھے چل رہے تھے۔ چھوٹو للہ اور بابو سے پوچھنے لگا، اسکول کے بعد تم دونوں کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ للہ فوراً بولا، مجھے تو یار ایک بہت اچھی ویڈیو گیم ملی ہے، میں تو وہی کھیلتا رہتا ہوں۔ اور بابو، تم کہاں جاتے ہو؟ بابو بولا، میں تو اتنا تھک جاتا ہوں اسکول کے بعد، گھر جا کے سو جاتا ہوں۔ چھوٹو بولا، اچھا خیر ہے، لیکن تھوڑی سی دیر تو کھیلا کرو، تم دونوں تو شام تک اندر ہی بیٹھے رہتے ہو۔ وہ دونوں ہاں میں سر ہلانے لگے۔ ادھر رادھا ڈھولو کو بتا رہی تھی کہ اسکول کے بعد للہ اور بابو اس کے ساتھ گھر آ جاتے ہیں اور وہ تینوں مل کر پڑھائی کرتے ہیں۔ آج کل بابو کے والدین اپنی کسی بہن کے گھر شادی میں شرکت کے لیے گئے ہیں، وہ بابو کو داروغہ جی کے گھر ہی چھوڑ گئے ہیں، تو بابو وہاں پر ہی ہوتا ہے۔ تو ڈھولو بولا، بہت اچھا کرتے ہو، چھوٹو کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے تم لوگوں کو چھوٹو کے ساتھ کھیلنے سے منع کیا ہے۔ چھوٹو سارا دن کھیل کود میں گزار دیتا تھا اور بالکل بھی پڑھائی نہیں کرتا تھا۔ استانی جی نے کہا ہے کہ اس ٹرم میں بھی اگر یہ فیل ہو گیا تو وہ اسے بالکل بھی پروموٹ نہیں کریں گی۔ باتوں ہی باتوں میں بچے اسکول پہنچ گئے۔ آج سارا دن چھوٹو نے روز کی طرح سزا کاٹتے گزارا، کیونکہ نہ تو اس نے پڑھائی کی تھی اور نہ ہی کوئی ہوم ورک کر کے لایا تھا۔ سارا دن استانی جی نے اسے دھوپ میں کھڑا کیے رکھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ باقی تمام بچے پڑھ لکھ کے آئے تھے اور استانی جی نے سب کو کینڈیز بھی دی تھیں۔ آج دوبارہ چھٹی کے بعد کھانا کھا کے ڈھولو تو محل کو نکل گیا اور چھوٹو نے للہ اور بابو کے گھروں میں دستک دینا شروع کر دی۔
پر کسی کے باہر نہ آنے پر وہ کل کی طرح سنک گڑھ ہی گھومنے لگا۔ اچانک اسے داروغہ جی کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے اندر سے للہ کے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ اس نے سوچا کہ اچھا تو للہ اور بابو آج ادھر ہیں۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا اندر سے اسے آوازیں آنے لگیں۔ رادھا بابو اور للہ سے کہہ رہی تھی کہ چھوٹو کو کبھی بھی نہیں بتانا کہ تم لوگ ادھر بیٹھ کر پڑھائی کرتے ہو، کیونکہ پھر وہ بھی آ جائے گا اور کھیلنے کی ضد کرے گا، اور کھیل کود میں بھی وہ لڑائی ہی کرتا ہے۔ یہ سن کر چھوٹو کو غصہ آنے لگا اور اس نے انہیں سبق سکھانے کا سوچا، لیکن اب ان کو سبق کیسے سکھایا جائے؟ وہ بہت پریشان تھا اور اداس بھی تھا۔ گھر گیا اور کمرے میں جا کے کتابیں کھول لیں اور جو سزا کے طور پر لکھنے کے لیے ملا تھا وہ لکھنا شروع کر دیا۔ استانی جی نے بولا تھا کہ شام کو وہ بہت ساری سزا لکھ کے انہیں دکھانے آئے گا، اور وہ شام تک سارا کچھ لکھ بھی چکا تھا۔ جلدی سے کاپی اٹھا کے وہ استانی جی کے گھر پہنچ گیا۔ استانی جی بھی اسے دیکھ کر حیران ہوئیں۔ انہیں امید نہیں تھی کہ چھوٹو سزا لکھ کے لے آئے گا۔ اس نے بہت خوبصورتی سے سارا کام لکھا تھا۔ وہ اس کا کام دیکھ کر اسے شاباش دینے لگیں اور ایک کے بجائے اسے 2 کینڈیز دیں، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ استانی جی پوچھنے لگیں، ارے چھوٹو، تم کیوں پریشان لگ رہے ہو؟ کینڈیز تو تمہیں بہت پسند ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ رونے لگا اور ساری بات استانی جی کو بتا دی۔ استانی جی مسکرانے لگیں اور بولیں، اچھا تو تمہارے دوستوں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ مل کے انہیں سبق سکھانا چاہو گے چھوٹو؟ وہ یہ سنتے ہی استانی جی کی طرف دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا، وہ کیسے استانی جی؟ استانی جی بولیں، تم اگر روزانہ اسکول کے بعد میرے پاس پڑھنے آؤ گے تو 1 گھنٹہ پڑھائی کر کے تم کارٹون دیکھا کرنا۔ اس طرح پڑھائی میں تم ان سے بھی زیادہ بہتر ہو جاؤ گے اور تمہیں ان کے ساتھ کھیلنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اور باقی بچے تو چند دن کے لیے تم سے چھپ کے پڑھ رہے ہیں، ویسے تو وہ تمہارے ساتھ ہی کھیلتے ہیں۔ اب تم ان کے ساتھ نہیں کھیلو گے تو وہ اکیلے کیسے کھیلیں گے؟ اور بیٹ اور بال بھی تو تمہارے ہیں نا چھوٹو۔ یہ سنتے ہی چھوٹو سوچنے لگا اور پھر اس نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ اس نے یہی روٹین بنا لی۔ اسکول سے واپس آتا، کھانا کھاتا، بستہ اٹھاتا اور استانی جی کے گھر چلا جاتا۔ کافی دن ایسے ہی گزر گئے۔ ددو تو اس سے ناراض ہی تھے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ چھوٹو آج کل کہاں ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ بس یہ تسلی تھی کہ جہاں بھی جاتا ہے بستہ اٹھا کے جاتا ہے، اور روزانہ اسکول میں بھی اب اسے سزا نہیں ملتی۔ اس نے ساری پڑھائی کی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک 15 دن کے بعد بچوں کے لاسٹ ٹرم کے پیپرز شروع ہوئے۔ اس بار پہلی پوزیشن لینے والے بچے کو اگلے پورے سال کے لیے اسکالرشپ ملنا تھا۔ اب تو چھوٹو نے کارٹون دیکھنا چھوڑ ہی دیے اور سارا ٹائم بس پڑھائی کرتا۔ یہاں ڈھولو بھی خوب محنت کر رہا تھا، کیونکہ ہر سال کی طرح پہلی پوزیشن تو اس نے ہی لینی تھی، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بار تو چھوٹو بھی کوئی کم محنت نہیں کر رہا۔ للہ اور بابو بھی روزانہ چھوٹو سے پوچھتے کہ وہ اب کھیلنے کی بات کیوں نہیں کرتا اور کہاں ہوتا ہے۔ آج بھی للہ بولا، چھوٹو، کل میں اور بابو تمہارے گھر آئے تھے۔ ہم نے سوچا تھا تھوڑی دیر کرکٹ ہی کھیل لیں، لیکن تم تو گھر پر تھے ہی نہیں۔ چھوٹو بولا، ہاں میں ضروری کام سے گیا ہوا تھا۔ وہ دونوں بھی چپ ہو گئے۔ چھوٹو انہیں ہر بار ایسے ہی ٹال دیتا تھا۔ اب تو ان کا کرکٹ کھیلنے کو بہت دل کرتا تھا، لیکن ان کے پاس بیٹ اور بال ہی نہیں تھے، اور چھوٹو بھی تو نہیں تھا۔ چھوٹو بہت اچھا کھیلتا تھا، بس لڑائی نہ کرتا
تو وہ اس کے ساتھ کبھی بھی ایسے نہ کرتے۔ آج تو ددو بھی اسکول آئے تھے۔ استانی جی سے کہنے لگے، استانی جی، ڈھولو کو تو آپ اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیں، لیکن چھوٹو کو اس بار رہنے دیں۔ اس سال اس نے بالکل بھی پڑھائی پر توجہ نہیں دی۔ استانی جی یہ سنتے ہی مسکرانے لگیں اور بولیں، آپ فکر مت کیجیے، رزلٹ آنے دیں۔ اگر چھوٹو کی کارکردگی اچھی نہ رہی تو پھر جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کر دیں گے، لیکن اگر چھوٹو نے اچھی پوزیشن لی پھر تو اس کلاس میں رکھنا غلط ہوگا۔ تو ددو بولے، نہیں، اس بار بیمار ہونے کی وجہ سے میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، اس بار تو شاید وہ پاس بھی نہیں ہو سکے گا، تو اگلی کلاس میں بھیجنے کا فائدہ نہیں۔ یہ سنتے ہی استانی جی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھیں کہ موجودہ حالات کے مطابق چھوٹو بہت بہتر جا رہا ہے، لیکن اب بھی وہ ددو کو بتانا نہیں چاہ رہی تھیں۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے اور پیپرز تو ختم ہو گئے۔ استانی جی جانتی تھیں کہ چھوٹو اب کارٹون سے بور ہو گیا ہے۔ آج بولیں، چھوٹو، تم نے اپنی طرف سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج سے تمہیں رزلٹ کے دن تک چھٹیاں ہیں۔ اگر تم یہاں آ کے کارٹونز دیکھنا چاہو تب بھی میں تمہیں منع نہیں کروں گی، اور اگر تم بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا چاہو تب بھی تمہیں اجازت ہے، کیونکہ تم نے جو سبق سب کو سکھایا ہے اس کا پتہ تو انہیں رزلٹ کے دن ہی چلے گا۔ چھوٹو بھی خوشی سے چہکنے لگا اور کہنے لگا، استانی جی، اب میں دوبارہ ان کے ساتھ کھیلوں گا، کیونکہ اب میں کارٹون سے بور ہو گیا ہوں۔ استانی جی نے اسے اجازت دے دی۔ رزلٹ کے دن سب والدین اور ان کے بچے اسکول میں موجود تھے۔ سب کو لگ رہا تھا کہ اسکالرشپ کا حقدار تو ان کا ہی بچہ ہوگا، پر سب کو حیرانی تب ہوئی جب استانی جی نے پہلی پوزیشن چھوٹو کو دے دی۔ سب سمجھے کہ استانی جی کو غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے ڈھولو کے بجائے چھوٹو کا نام لے لیا ہے۔ لیکن پھر استانی جی نے سب کو پچھلے 1 مہینے کی تمام رودات سنائی اور سب چھوٹو کی تعریفیں کرنے لگے۔ ددو نے بھی اسے پیار کیا اور سب خوشی خوشی گھروں کو لوٹ گئے۔ ہاں تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ کہ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.